نعمانی صاحب کی بڑی شفقت میں چلو یہ سوچتا ہوں بھی میرا کپڑا مزاج ہے 10 تو 10:30 بجے تک زیادہ محفل اختتام ہو جائے تاکہ نمازی حضرات جڑے ہوندے نے وہ آسانی نال آرام بھی کرن تے صبح نماز واسطے بھی ٹائم نال اٹھن جڑی محفل رات دے 2-1 بجے تک ہوندی بندے سوندیا 2-3 ہوئی وج جاندے نے سویرے دی نماز جاندی رہندی ہے تے اس محفل دا کوئی مقصد پھر پورا نہیں ہوتا گل ہے کہ صرف حاضری اتلے 10 منٹ رہ گئے ہیں اور 10 منٹ تک گل بات کرنی ہے تے جناب کہ 10 منٹ صرف اور صرف تہاڈا ذوق دیکھنا ہے کہ کس طرح حضور دے عاشق بیٹھے نے تے اللہ اور دے حبیب دا ذکر سنتے بیٹھے نے ایک باری اس طرح کرو کہ سرکار کی ذات کی محبت نال درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محبت نال پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ جو میں قبلہ رحمانی صاحب وسلم میں خود بھی آکھیا سی فرمائش نہیں سی اصل میں مریض بندہ سب ٹائم بھی جان دے کافی دیر تو نہ مینوں مسئلہ بڑا سی کچھ دن تے او دی میڈیسن چل رہی ہے اس واسطے میں آکھیا بھی چلو ٹائم نال تھوڑا جے تھوڑی حاضری میں 10-15 منٹ لگنے سی تو محسوس کیتا بھی شاید فرمائش ہو رہی ہے فرمائش نہیں خصوصی کتاب آپ ورگے علماء کردے ہیں اسی طالب علم جو بندے ہیں تے اس واسطے میں صرف عرض کیتی سی باقی مسئلہ کوئی نہیں دوستو آپ ذوق نال اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة ذوق نال پڑھو زیادہ ٹائم تھوڑا لینا نہیں ہے تھوڑے ٹائم میں تسا جناب علی اپنا ذوق تازہ کر کے بیٹھو اونچی بات میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین محبت نال درود پاک شان وکھرا پنجابی دینا کوئی اور زبان نہیں اٹھا کے بیٹھا مل کے پڑھو شان شان وکھرا منا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے سونے دینا
پڑھو کوئی سونا نہیں سونے دے اور رہن کے تیرے صدا ٹوٹے ہرے رہن کے تیرے صدا ٹوٹے سامعین کرام واجب الاحترام دوستو آج بھی محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ جناب حضرت علامہ محمد بلال طاہری صاحب نے سوڑا اہتمام کیتا انتظام کیتا اور علامہ محمد صدیق نقشبندی صاحب کی ساتھ نال بندہ ناچیز نو اتنے بلایا عاشقان مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی یقیناً وچ متشرع حضرات بیٹھے نے تے انہاں دا جناب علی میں دیدار بھی کر رہا ہوں اور جس چیز کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ منو پتہ تو نہیں لیکن میں اپنا اندازے کے مطابق یہ جڑا رنگ نظر آ رہا ہے نا وہ ایک چشتی رنگ نظر آتا ہے نا جی چشتی رنگ تے یقیناً بڑی خوشی ہو رہی ہے اور عاشقان مصطفیٰ بالخصوص بزرگاں تو دعا لینی ہے 2-3 منٹ رہ گئے حاضری دو اپنا گل کرنی ہے ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ کریم نے اپنے یار کو فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اساں تیرا ذکر خود بلند فرمایا ہے اللہ نے اپنے یار کا ذکر بلند فرمایا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم نے خود اپنے یار کا قرآن وچ ذکر بلند فرمایا ہے تیرا ذکر اگر جناب علی ٹی وی چینل دے اوتے آ جاوے تے بڑا فخر محسوس کر دے اگر اخباراں دے وچ آ جاوے تے بڑا فخر محسوس کر دے میرے دوستوں اور بزرگوں اگر تیرا میرا ذکر جناب علی کوئی سیاستدان کوئی انبیاء میں اگر نام لے لوے ذکر کر لوے بڑا فخر کر دیا سارا ذکر کرنے والا فلاں بڑا بڑا بندہ ہے فلاں پیر نے نام لیا ہے ذکر کیتا ہے فلاں پیر صاحب نے ذکر کیتا ہے فلاں علماء نے ذکر کیتا ہے فلاں وزیر اعظم نے ذکر کیتا ہے فلاں صدر پاکستان نے ذکر کیتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں جس وقت کوئی ایسا بندہ ذکر کرنے والا ہوئے تیرے میرے ورگے بندے دا اسا فخر محسوس کر دیا لیکن ذرا اپنی ایمان کو حاضر تناظر کر خود سوچ کے دیکھ جس ہستی دا جس جناب علی تیرے میرے لجپال نبی دا ذکر اللہ قرآن اس نبی لجپال کا کیسا مقام ہوئے گا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں مختصر انداز دے چنگل کرم کیسا ذکر کیتا ہے جس ویلے میرے لجپال نبی دے چہرہ چندر دا ذکر آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا جس ویلے سینہ اقدس دا ذکر آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے علم نشرح لک جس نے میرے آقا دے مبارک ہاتھوں دا تذکرہ آیا ہے فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم جس نے میرے آقا دے نینہ دا ذکر آیا ہے فرمایا ما زاغ البصر اس گانے ہوتے میں اپنے جناب علی اس انداز پیش کرا جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھا کے لکھیا ہے مجموعہ پیش کیتا ہے کہ سارے دا سارا قرآن آقا دی تعریف کر رہا ہے آقا دا ذکر کر رہا ہے فرمایا شدہ بردہ زبرہ زیرہ
وچ تعریف دیا خبر نہ کائے خاصا زفا میرے دوستو بزرگوں پورے دا پورا قرآن اللہ دے حبیب دی تعریف کر رہا ہے شان کر رہا ہے جس وقت جناب علی آقا دا ذکر آوے تو آقا دے چہرہ دے ذکر آوے تو پھر بھی قرآن نازل ہوئے جس وقت سینہ اقدس دا ذکر آوے تو پھر بھی قرآن نازل آوے میرے آقا دے گورے گورے حمدہ دا تذکر آوے پھر بھی قرآن نازل ہوئے جس وقت پیرا مبارک دا ذکر آوے پھر بھی قرآن نازل ہوئے پھر میں کیوں نہ آقا کہ وقت ہم کڑا لیل زلفا یاسین دا سہرا پایا کدی ٹائم ہوتا میں تو ذکر سنا گا جو کچھ ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ میری حاضر کو اور بس اصل میں کافی دیر میں بیٹھے بیٹھے ہی تھکا بیٹھے تھے یہ حقیقت کر لیں اندر میرا ایسی چلو زندگی با وفا فرقی آس پاس علاقے کتنے ملاقات ہونے کا تم ذکر سنا دیتے کہ علامہ صاحب بار بار اصرار کر رہے ہیں لیکن حقیقت کا اچھا میں کوئی علامہ صاحب حقیقت میں کوئی خوشامد نہیں کرتی یا میں کوئی اپنے آپ کو کوئی مرتبہ پیش نہیں کرتا کہ جناب میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ایک مزاج ہی ایسا ہے اور ہوندہ بھی نہیں اس تو بعد 10-10:30 میری اپنی مسجد بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اور عشاء تو بعد ہوتا ہے اس طرح کی نماز پڑھ کے شروع سے 10 یا 10:30 بہت زیادہ ٹائم ہے اور میری نمازی اس طرح نے ایک بھی نمازی صبح دی نمازی چھٹی پھر نہیں کر کیونکہ ٹائم بولے اختصار ہو جاتا نا اللہ تعالیٰ حاضری قبول کرے چلو بلند آواز میں رکھو سبحان اللہ اور جناب علی منگل کر ریاسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مانگ رہا اللہ کریم نے اپنے یار نو بنایا ہے تکت بنایا ہے جس میں اللہ کریم نے المختصر اپنے یار نو بناون کا ارادہ فرمایا تے اپنے یار نو مخاطب فرمایا میرے حبیب تنو کس طرح سے بنانا ہے کتابی انداز کسے عاشق رسول میں پیش کیتا ہے میرے آقا دی بارگاہ اللہ کریم نے جناب علی میرے آقا دی نور نو مخاطب کیتا ہے فرمایا ہے اے میرے محبوب بس تنو کیوں چیئے بڑے بڑے اللہ کریم نے جس وقت اپنے یار نو مخاطب کیتا ہے کہ اس وقت جناب علی ایک عاشق نے اپنا انداز پیش کیتا کہ رب آکھیا سونا محبوبہ دس کی حجرت بڑاونا سار نبی بنائے بینال مرضی پسندیدہ سجانا تے نبی آکھی آئی ہو جیا سجا مولا میری جان جہان دی جانو وے
گائے جیسی عرض کی یا اللہ منو بنائی ہو جیا منو لوگ ویک دے رہ جائے میری جان پورے جہان کی جان بڑھ جائے میرا بولنا تیرا بولنا ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے آقا دا بولنا خدا دا بولنا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ٹائم ہوتا کہ میں اپنی ترتیب بنال تنوں میں قرآن سنانا آقا دی تعریف سنانا میرے آقا دا تنوں میں مقام دستا میرے آقا دا غلام میرے سرکار مدینہ دا مقام ہے جس والے آقا تشریف لے کے آئے میرے آقا آئے اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا ہے صَلَّاكَ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک قرآن نازل فرمایا ہے میرے آقا نے رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے رحمت کیسی بڑھ کے آئے گی آج تم میں سمجھ دیا پانی بھی رحمت ہے ہوا بھی رحمت ہے میرے دوستوں جتے تک ہوا چلتی رہے رحمت بڑھ کر آتی ہے جتے تک قیمت دی حد تک آ جاوے یا استعمال دی حد تک آ جاوے تو پانی رحمت ہے جس وقت سلاس کی صورت اختیار کرے اس وقت رحمت بڑھ جاتا ہے جس وقت ہوا اے جناب بیانی طوفانی شکل لے لے اس وقت رحمت بڑھ جاتا ہے لیکن تیرے میرے لجپال نبی رحمت بڑھ کے آئے گے ایسی رحمت بڑھ کے آئے گے جناب بیانی میرے دوستو آقا کریم جس وقت آئے گے اللہ نے آقا دی رحمت تذکرہ فرمایا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس آیت پر جمانی کسی عاشق نے کی دیئے فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی پریلانے والے وہ اپنے پرائے قدم کھانے والے مصیبت بغیروں کے کام آنے والے میرے دوست اور بزرگوں میرے آقا دی رحمت تذکرہ آئے میرے آقا رحمت پہ کر بڑھ کے آئے میرے آقا نے دیکھن والے ایک باری فدا ہو گئے ایک باری عاشق بڑھ گئے ایک باری جناب عالی فرشتہ ہو بیٹھے ہیں ایک باری دل دے بیٹھے ہیں آقا دے غلام بڑھ بیٹھے ہیں آؤ تو ایک گل کرائش کرنے دے پھر جناب عالی گل بکا چکا میرے آقا کریم اپنے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا ہے غار دے اندر چلے جانے ہیں غار دے وچ جا کے اللہ دی صدا پہ کر گئے اللہ دا ذکر پہ کر گئے ادھر بلال بکریاں چراندہ جس وقت غار دے قریب پہنچیا سنیا اندر آوازاں دیا پیانے جناب علی میٹھی آواز سن کے فدا ہو بیٹھے قریب جا کے لا کے سنن لگ گئے سونی آواز والا سن نہیں ہو سکتا ہے جس وقت بلال میں کم لائے جناب علی اندر صدا سنیا اللہ اللہ نے میرے آقا باہر تشریف لائے میرے آقا دا حسن تکی آئے تھے بلال عاشق ہو بلال دیوانہ ہو بیٹھا ہے میرے آقا نے تقدہ رہ گیا ہے میرے آقا نے بلال یہ بکریاں نہ تو مل سکتا ہے آقا دی بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیا بکریاں نے یہ دودھ تے دنیا نے پاکت پر بغیر اجازت دے نہیں سکتا میری ایک بکری ہے جڑی دودھ نہیں دے دی وہ ایک کو بکری دا مالک میں میرے آقا نے فرمایا اپنی بکری قریب لے کے آ جس وقت بلال اپنی بکری قریب لے کے آئے میرے آقا نے عبداللہ والے گورے ہاتھ پھیرے میرے آقا نے ہاتھ پھیرے پیالہ تھلے کر کے دودھ چویا ہے دودھ میرے آقا نے نوش فرمایا ہے صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا جناب علی ایک پیالہ بلال نے بھی دیتا ہے بلال نے دودھ پیتا ہے میرے آقا نے تکنیاں بکریاں واپس لے گیا دوسرے دن جلدی واپس اٹھے آیا ہے آقا دی بارگاہ دوسرے دن آقا نے فرمایا بلال میں تنوں اسلام دی دعوت دینا تو میرا کلمہ پڑھ لے آقا نے سونیا
پہلے اپنا تعارف کرا تو ہے کون؟ اس وقت میرے آقا نے جڑا تعارف فرمایا رومی کشمیر کھڑی شریف کا تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا تو فرمایا آقا نے بلال تعارف فرمایا نام میرا محمد سرور آمن میدہ جایا اللہ دامن پاک پیغمبر سیدھے رستے لایا جنہوں نے غلطی سمجھ لگی اونچی آگے سمجھ لگی میرے دوستو آقا کریم نے فرمایا بلال میری کلمہ پڑھ تے جناب آقا کریم دا غلام حضرت بلال میرے آقا دا کلمہ پڑھدا ہے جنہی کلمہ پڑھ لیا جدا ذکر خود خدا کرتا ہے جدا حسن خود خدا بیان فرماتا ہے جدی تعریف خدا قرآن وچ کرتا ہے اس آقا نے اتے بلال عاشق کیوں نہ ہوتا اس واسطے کہ عشق کرم دا اصلی قطرہ تیمائے دے وسنا ایک نال بیدیا ہتھ داوے ایک نال دے چرا عاشق ہوتا ہے جناب علی جڑے عشق وچ گم ہو جاتا ہے لیکن جناب علی انہوں عشق نصیب بھی نہ ہوئے لیکن ایک ایسا عاشق ہے کہ عشق ہوتی ہے راہوں دے وچ اچھی بولو اور میرے نالوں تکیے تسی زیادہ بیٹھے اچھی آواز کرو آخری گل تے مکا رہا ہوں آقا کریم کا غلام تے بن گیا جناب علی تے پھر چلا جاتا ہے ہر روز پکڑیاں اٹھے لے کے آقا دی زیارت فرما کے پھر واپس چلا ابو جہل نے دیکھیا بکریاں ایک کو جگہ دے کھلار کے بٹھا کے واپس لے آندا ہے بکریاں دے پیٹ رجے ہونے نے دودھ پہلے نال زیادہ دیندیاں نے ایدی وجہ ابو جہل سی تے پھر جڑا ہے جہل او جناب اتھوں ٹریا دیکھیا کت سی یہ کردا کی بلال بکریاں اوتے چھڑ دیندا تے غار دے وچ آقا دے کول چلا جاندا سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ محبت نال بولو غار دے وچ آقا چلا جاندا آقا دے کول تعلیم و تبلیغ حاصل کردا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا غلام بن گیا بلال چلا جاندا ابو جہل نے جا کے انہوں مالک نے دسیا انہوں مالک نے جناب علی انہوں اگے بیچیا بلال او بلال جڑا عشق مصطفیٰ دے وچ ہوئے مصیبتاں سہ رہا تکلیفاں سہ رہا بلال دے گلے دے وچ رسی پا کے مکے دیاں گلیاں دے وچ گھسیٹیا جا رہا امیہ نو دے دیتا امیہ لے کے چلا گیا کام بھی کراندا ہے ظلم بھی کرتا ہے کام بھی کراندا ہے ظلم بھی کرتا ہے رب عزت دی قسم ہے آج اسی تسی دعویٰ کرتے ہیں عشق دا لیکن تواڈے ساڈے تے کوئی تلوار برساون والا نہیں ہے کوئی بندوقہ چلاون والا نہیں ہے کوئی جناب علی ڈنڈے مارن والا نہیں ہے یہ اس ویلے اس عاشق کو پوچھو جدو عشق دا اعلان کرتے سن دعویٰ کرتے سن اس ویلے ظلم و ستم بھی ہوتے سن تلواراں چلتے سن نیزے چلتے سن اس ویلے جناب علی طرح ظلم ہوتے سن لیکن بلال امیہ لے کے چلا گیا گلے وچ رسی پا کے میرے دوست اس ویلے کیا امیہ کم کرا کے ظلم ہر روز زیادہ سے زیادہ کرتا جا رہا تتی ریت کے لٹاتا ہے انگاریاں لٹاتا ہے اور تتی ریت کے لٹا کے اٹھے چار پائی دے پاوے ہتھاوے دے کے اٹھے بڑا وزردار رکھ رہا اتنا ظلم کرتا ہے تو بلال سے جا کے آکے بلال تو جو انہاں دا نام لیندہ ہے اپنے یار دا تو اپنے دل وچ لے تو لازمی تو نہیں کہ اونچی ذکر کرنا مارا نہ کھا آپ نے فرمایا تنو نہیں پتا جدو میں ادھر نام لینا یہ ظلم کر دینے جدو یہ ظلم کر دینے یاد نہ سہمت سے چہرہ سامنے ہو جانے
اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت جناب عالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جڑا ذکر پیا کر گایا ہے، دل میں نبی کی یاد میں تیرا لگا لیا، دل میں نبی کی یاد میں تیرا لگا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، دل میں نبی کی یاد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بلال کے اوپر مارا جناب علی ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک وہ بھی ویلا آ گیا، میرے آقا کا غلام ہے جناب علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا دی بارگاہ کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا الغرض بلال نو خریدنا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا حکم ہوئے تہاڈا غلام حاضر ہے، الغرض جاتا ہے خرید کے لے آتا ہے، میرے آقا نے بارگاہ جس لے آیا ہے وقت آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے، فرمایا چڑھ کعبے دی چھت دے اوتے اذان پڑھ، عرض کر رہے آقا میرے آقا نے فرمایا ہاں بلال، میرے آقا دی بارگاہ عرض کر دینے، عرض کیتی آقا حبشی غلام کل میں نو انہاں گلیاں دے وچ گلے دے وچ رسی پا کے گھسیٹیا جاتا سی، اج میرا اتنا مقام کیویں ہو گیا ہے کہ کعبے دی چھت دے اوتے میں حبشے دے رہن والا حبشی غلام، میرے آقا نے فرمایا